ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صبر، قربانی اور کامل توکل کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بار بار آزمائشوں میں ڈالا، اور ہر آزمائش میں آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صرف تسلیم خم کرتے رہے۔ ایک موقع پر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت سنائی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے یہ خوشخبری سن کر تعجب کیا، کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھیں۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں؟ فرشتوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہے، بے شک اللہ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ انسان کے نزدیک حالات ناممکن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو وہ ضرور۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم ذمہ داری عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کرنا شروع کیں۔ باپ بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں اپنی عبادت یا محنت کا غرور نہیں تھا، بلکہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنی محنت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی قبولیت کی فکر ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں بھی نیکی کا کوئی کام کرنے کے بعد اپنے عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت مانگنی چاہیے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور عظیم دعا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمان بردار امت پیدا فرما۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس سرزمین کو امن والا شہر دے اور یہاں کے لوگوں کو رزق عطا فرما۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ مختلف ملکوں، زبانوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ہی کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک عظیم منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بیت اللہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ توحید کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو وہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نیکی کی اصل خوبصورتی صرف عمل کرنے میں نہیں بلکہ اخلاص اور قبولیت کی فکر میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش آئے تو صبر کریں، حکم ملے تو اطاعت کریں، مشکل آئے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور نیکی کی توفیق ملے تو اللہ سے اس کی قبولیت مانگے۔ اگر حالات مشکل ہیں تو مایوس نہ ہوں، اور اگر دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوں تو اللہ سے امید نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے لیے اٹھایا گیا کوئی قدم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان، اخلاص، صبر، قربانی اور کامل توکل سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔